یه خورده آهسته‌تر اما اگر راهی بود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم لوگ بات کریں گے رجز خوانی کے سلسلے سے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج کے ایپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کہ اس رجز کو بیان کریں گے جو بڑے عجیب و غریب ہیں. غیر معمولی اشعار امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پڑھے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں. اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ. ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، رجز کے بارے میں آپ بیان فرمائیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے جو کلیئر کرنا چاہوں گا. کیا رجز پڑھنے سے پہلے، امام حسین علیہ السلام کے رجز پڑھنے سے پہلے لوگ امام حسین علیہ السلام سے واقف نہیں تھے، یا اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات پوچھی ہے بڑی عمدہ اور اچھی ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں. میدان کربلا میں وہ افراد جو سرکار سید الشہداء کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جنہیں حقیقت نہیں بتائی گئی تھی جی، یا ان کو یہ بات بتائی گئی تھی، جیسے شام سے آنے والے بہت سے افراد کہ جن کی برین واشنگ کر دی گئی تھی اور ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اس شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو کہ جس کے والد معاذ اللہ اس قسم کے کام کرتے تھے، مثلا یہ کہ نماز نہیں پڑھتے تھے معاذ اللہ. اس طرح کی برائیوں کو ذہنوں میں بھر دیا گیا تھا. امام حسین کا میدان کربلا میں ایک بہت بڑا کام یہی ہے کہ انہوں نے ایسے اندھیرے میں رہنے والے افراد کے لیے بھی واضح کر دیا تھا کہ تم کس شخصیت کو قتل کرنے جا رہے ہو. کل کو کوئی ایسا نہ اٹھ کے کہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ایسا کچھ کوئی یہ نہ ہو کہ کہہ دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو قتل کیا. تو اس رجز کا ایک بہت بڑا کام میدان کربلا میں یہی تھا کہ امام حسین نے اپنے کو بھی پہچانوایا ہے اور اپنے والد پر لگائے گئے الزامات کو بھی دور کیا ہے. تو ایک جملہ تو میں یہ واضح کر دوں کہ رجز کا مقصد امام حسین کے میدان کربلا میں اپنے خاندان پر فخر کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے والد اور اپنی والدہ اور رسول اللہ کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. اور اسی لیے امام حسین کا رجز بقیہ کی بنسبت الگ ہے. انہوں نے امیر المؤمنین کی شخصیت کا ذکر کیا، جناب سید عالمیان کی شخصیت. کیوں؟ تاکہ وہ جو ذہنوں میں باتیں بھر دی گئی ہیں ان ذہنوں میں بھری ہوئی باتوں کو دور کیا جا سکے. بالکل. اور اس کے بعد رجز کے ہی ذریعے پھر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو سرکار سید الشہداء کو پہچانا. اس سے پہلے جو باتیں ایسا ہوتا ہے کہ فیک نیوز چلائی جاتی ہے جی. اور اس زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں بنائی گئی تھی، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ ہم لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس رجز کو یہاں پر بیان فرمائیں گے قبلہ، جو غیر معمولی ہیں اور جو اشعار امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے سامنے پڑھے ہیں، جو بڑے عجیب و غریب اشعار ہیں. اس پر جاننا بہت ضروری ہے. تو مولانا صاحب، آج کے پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے رجز کے بارے میں بیان فرمائیں. کس طرح کے غیر معمولی اشعار کو امام حسین علیہ السلام نے پڑھا ہے؟ سرکار سید الشہداء کے 3 رجز میدان کربلا میں ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں. سب سے پہلا رجز اس موقع کا ہے کہ جب آقا میدان کربلا میں ظہر کے بعد تشریف لائے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ نے آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے. دشمن کی فوج خاموش کھڑی ہے. ایسے موقع پر امام حسین نے ان سب سے حجت تمام کرنے کے لیے یہ بات پوچھی کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے شریعت میں تبدیلی کی ہے، میں نے حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا ہے. اچھا، یہ میدان جنگ میں پوچھا ہے باقاعدہ امام حسین. یہ ایسے مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف بیان کیا جاتا ہے. نہیں، سرکار سید الشہداء نے پوچھا. اور اب جب ان سب نے پلٹ کر کہا کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کی وجہ سے قتل کرنے نہیں آئے ہیں، آپ کے والد کی وجہ سے قتل کرنے آئے ہیں. تو اب یہ ایک نیا باب کھلا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر امیر المؤمنین نے کیا کیا ہے
کہ جس کی بنا پہ آج اتنا بڑا لشکر امام علی علیہ السلام سے دشمنی لے کے سامنے کھڑا ہے. اچھا یہ ایک جواب ادھر سے آیا تھا, یہ جواب بڑا قیمتی صرف ہے. ایک یہ جواب آیا. اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا ان کے ذہنوں میں بھر دیا گیا تھا. البتہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کے باپ کو, جن کے دادا کو, جن کے چچا کو, جن کے بھائی کو جنگوں میں اس بنا پر امیر المؤمنین نے قتل کیا کہ وہ اسلام کے خلاف آئے تھے لڑنے کے لیے. مسلمان ہوتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود اسلام لے آنے کے باوجود ان کے دلوں میں امیر المؤمنین کی دشمنی تھی. یہ تو ایک طبقہ تھا, لیکن ایک طبقہ وہ تھا کہ جس کو امیر المؤمنین کے خلاف اتنا زیادہ زہر ان کے ذہنوں میں بھر دیا گیا تھا کہ وہ علی علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو اب یہاں پر امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی شہادت سے پہلے امیر المؤمنین کی شخصیت کو انٹروڈیوس کرایا جائے, بتایا جائے کہ تم جس کو برا سمجھتے ہو وہ کتنا اچھا انسان تھا. اور اس رجز کو اسی لیے بڑی اہمیت حاصل ہے, اس لیے کہ فضائل کے وہ گوشے امام حسین نے بیان کیے, وہ بھی میدان جنگ میں, کہ جو معمولاً سامنے نہیں آتے. اب یہاں سے سنیں, امام حسین نے جب یہ سنا کہ بغضاً لأبیک, ہم اس لیے آپ کو قتل کرنے آئے ہیں کہ آپ کے والد سے دشمنی ہے, امام حسین نے اب یہاں کے اوپر تقریباً 15-16 اشعار پڑھے ہیں. سب تو نہیں پیش کیے جا سکتے, میں بعض فقرے عرض کروں. مولا کے فرماتے کفر القوم وقد من رغبوا عن ثواب اللہ رب الثقلین, وہ قوم کفر اختیار کر رہی ہے کہ جو میرے بابا سے دشمنی کرنے کے لیے آئی ہے وہ اللہ کے ثواب سے خود کو محروم کر رہی ہے. قتل القوم علیا, لوگوں نے علی کو قتل کیا. وابنہ حسن, ان کے بیٹے حسن کو بھی قتل کیا. الخیر, کہ جو بہترین انسان تھا. کریم الابوین, کہ جو بہترین ماں باپ کا بیٹا تھا. اب یہاں سے امیر المومنین کے فضائل کا آغاز ہو رہا ہے. امام حسن کو بھی قتل کیا جبکہ ان کے والدین بہترین انسان تھے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیتیں تھیں, یعنی امیر المؤمنین اور جناب سیدہ فرماتے کہ میں بیٹا ہوں ان شخصیتوں کا کہ بعلی یعنی الخیر من بعد النبی, وہ علی کہ جو رسالت مآب کے بعد سب سے اچھے انسان تھے. اور اس کے بعد فرماتے والنبی القرشی الوالدین, وہ امیر المؤمنین کے جو خاندانی اعتبار سے بھی سب سے اچھے تھے. اس کے بعد فرماتے کہ خیرت اللہ من الخلق ابی, اس دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے اچھے انسان میرے والد تھے. ثم امی, پھر میری والدہ سب سے اچھی خاتون تھی. فانا ابن الخیرتین, میں ان دو نیک شخصیتوں کا بیٹا ہوں جو میدان کربلا میں آیا ہوں. فرماتے ہیں فضۃ قد خلصت من ذهب فانا الفضۃ وابن الذهبین. بہت امام حسین علیہ السلام کروانے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سونے سے چاندی سامنے آئے. جی, میں وہ چاندی ہوں کہ جو دو سونے کی بنا پر دنیا میں آیا ہوں. انا ابن الذهبین, دو سونے تھے کہ جن کی بنا پر میں اس کائنات میں آج تمہارے سامنے موجود ہوں. یعنی امام حسین امیر المومنین علیہ السلام کو سونے سے تشبیہ دے رہے ہیں. وہ بھی ایک مستقل بحث کہ سرکار امیر المومنین کو کیوں سونا قرار دیا, سب سے قیمتی جوہر. من لہو جد کجدی فی الورا, کون ہے کہ جس کے نانا میرے نانا کے جیسے ہوں. او کشیخی, کون ہے کہ جو اتنا بزرگ اس کے خاندان میں پایا جاتا ہو جتنا بزرگ میرے خاندان میں ہے. فانا ابن العالمین, میں بہترین کائنات کے انسانوں کا بیٹا ہوں. بار بار اپنے ماں اور باپ کو سرکار سید الشہداء ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی تعریف سوال کر رہے کے جواب میں, اس کے سوال کے جواب میں. فاطم الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین. اب یہاں پر امام حسین نے واضح کیا ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے تھے کہ امیر المومنین سے کیوں دشمنی ان کے دلوں میں ہے. فرماتے ہیں میری ماں جناب سید عالمیان ہیں. اس سے آپ متوجہ ہوئے بہت سے ایسے تھے کہ جو یہ شکوہ لیے کھڑے تھے کہ میرے باپ, میرے دادا, میرے بھائی, میرے چچا, میرے گھر والوں کو امیر المومنین نے قتل کیا ہے جنگ بدر میں, جنگ حنین میں. امام حسین نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں کو امیر المومنین نے قتل کیا ہے یہ وہ افراد تھے کہ جو اللہ سے دشمنی لے کے وہاں پر آئے تھے. یہ وہ افراد تھے جو رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے. تو امیر المؤمنین نے اگر ان کو قتل کیا ہے تو کس وجہ سے
اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی، رسول اللہ کی، اللہ کی، قرآن کی، شریعت کی دشمنی تھی۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جرم جس کو تم سمجھ رہے وہ جرم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے، کہ جس اطاعت کو امیر المومنین نے انجام دیا، اور ان لوگوں کو چونکہ قتل کرنے آئے تھے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں دشمن نے آ کے حملہ کیا ہے، مسلمانوں کے لشکر نے اٹیک نہیں کیا، ڈیفنس کیا ہے۔ تو اس بات کو بھی امام حسین نے اس جملے سے واضح کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد کون ہیں؟ عبد اللہ غلاما یافعا، انہوں نے اس موقع پہ اللہ کی عبادت کی جبکہ وہ بہت کم سن تھے، چھوٹے سے تھے۔ جی وَقُرَيْشٌ يَعْبُدُونَ الْوَثْنَيْن، جبکہ اس موقع کے اوپر پورا مکہ وہ تھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے علاوہ لوگوں کو مان رہا تھا، لیکن امیر المؤمنین بچپن ہی سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ فَأَبِي شَمْسٌ وَأُمِّي قَمَرٌ، میرے والد سورج، میری والدہ چاند۔ فَأَنَا الْكَوْكَبُ وَابْنُ الْقَمَرَيْنِ، میں وہ ستارہ ہوں کہ جو ان چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی اولاد ہوں۔ وَلَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ وَقْعَةٌ شَفَتِ الْغِلْ بِفَضِّ الْعَسْكَرَيْنِ، فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میرے والد تھے کہ جنہوں نے اسلام پر آنے والی اتنی بڑی مصیبت کو دلیرانہ طور کے اوپر ٹال دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ بدر میں آدھے بھی نہیں تھے مسلمان، 313 تھے، اور سامنے آنے والے 1000 کے آس پاس تھے۔ اکیلے امیر المؤمنین کی بہادری تھی کہ جس کی بنا پہ بدر میں اسلام کو فتح ملی۔ امیر المؤمنین دشمنوں کے سامنے پہچانوا رہے کہ میرے والد کو تم کیا کہہ رہے ہو، جانتے بھی ہو کون ہے؟ بدر کی جنگ فتح کی گئی ہے میرے والد کی بنا پر۔ فرماتے ثم فی الاحزاب والفتح من کان فیہ حتف اہل الفیلقلین، مولا فرما رہے ہیں کہ وہ جنگیں کہ جن جنگوں میں امیر المؤمنین نے اسلام کی طرف سے دفاع کیا ہے، وہ جنگیں اسلام کے فائدے کے لیے تھیں، امیر المؤمنین نے اپنے فائدے کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اس ایک رجس کے ذریعے سے امیر المؤمنین پہ آنے والے نہ جانے کتنے الزامات تھے جن کو امیر المؤمنین سے متعلق امام حسین نے دور فرمایا، تاکہ لوگوں کو امیر المؤمنین کی حقیقت پتہ چل جائے۔ مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا یہاں پر ناظرین کی طرف سے بھی، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سوال سنتے تھے کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کو یہ سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کی بنا پر، تو آج جا کے سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر کیا کہا، انہیں کیا جواب دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی رجس امام دوسرا رجس، یہ تو وہ موقع تھا کہ اب اس کے بعد امام حسین، یہ پہلا رجس کہ جس کے بعد امام حسین خیمے میں واپس آ گئے، اور اب امام حسین خیمے سے نکلے تاکہ ان دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ اس لیے مقابلہ ضروری تھا کہ یہ دشمن آئے تھے امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اب ایک بہادر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی جان دینے سے پہلے اپنی طرف سے دفاع کرے۔ امام حسین اس میدان کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے ان دشمنوں کے سامنے آئے ہیں تاکہ اپنی شہادت سے پہلے اپنی حجت کو تمام کریں۔ اب یہ آخری امام حسین علیہ السلام کی طرف سے 7 اشعار ہیں کہ جو امام حسین نے رجس کی شکل میں ان کے سامنے پڑھے ہیں، تاکہ ابھی بھی اگر کوئی ایسا رہ گیا ہو کہ جو نہیں پہچان پایا ہے وہ امام حسین کو پہچان لے۔ مولا فرماتے کہ انا ابن علی یعنی طور من آل ہاشم کفانی بہذا المفخرہ حین افخر، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں کہ جو میرے لیے سب سے بڑا فخر ہے۔ اس زمانے میں امیر المؤمنین کی شخصیت بہادری کے عنوان سے سب سے زیادہ نمایاں تھی، یعنی حتیٰ وہ افراد کے جو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے تھے وہ بھی امیر المؤمنین کی بہادری کا قصیدہ پڑھتے تھے۔ فرماتے کہ میں اسی علی کا بیٹا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے اصحاب، میرے انصار، میرے اعزاء، میرے بچے، خاندان والے قتل ہو گئے تو اب میرے اندر زیادہ طاقت نہیں بچی، نہیں، میں امیر المؤمنین علی کا بیٹا ہوں۔ وجدی رسول اللہ اکرم من مضا ونحر سراج اللہ فی الخلق تظہر، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، وہ رسول کے جو آج تک آنے والے سارے انبیاء سے افضل، اور وہ رسول کے جو اس کائنات میں ایسا چراغ کہ جس نے ساری دنیا کو روشنی دی ہے۔ وفاطمہ امی
میری ماں جناب سیدہ ہیں، یہ جملے کہتے کہتے وفینا کتاب اللہ انزل، میرے ہی گھر میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، ونحن امان اللہ للناس کلهم، میں سارے انسانوں کو امن و امان دینے والا ہوں۔ یہ ایک جملہ جس کے لیے سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اس ایک جملے کے ذریعے سے سارے انسانوں کو دعوت دی تھی کہ ابھی بھی آ جاؤ، امام حسین تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ پناہ سے مراد کیا ہے؟ پناہ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی وادیوں میں لے جاؤں گا۔ یہ آخری موقع تھا امام حسین کا ان لوگوں کو بلانے کا۔ فرماتے ہیں نحن ولاۃ الحوض نسقی ولاتنا، میں حوض کوثر پر اس انسان کو سیراب کروں گا، اس کی پیاس کو ختم کروں گا کہ جو آئے میری مدد کرنے کے لیے ابھی تیار ہو جائے۔ وشیعتنا فی الناس اکرم شیعۃ ومبغض یوم القیامت یخسر، یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر سامنے والوں نے بڑھ کر پھر امام حسین پہ حملہ کیا تھا، یعنی پھر سب نے اچانک امام حسین پہ حملہ کر دیا تھا۔ یہ جملہ سامنے والوں کو بہت سخت لگا تھا۔ جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا فرماتے کہ میں حسین ہوں، میرے شیعہ اور میرے چاہنے والے اس روئے زمین کے سب سے زیادہ عزت دار انسان ہیں، اور میرے دشمن وہ ہیں جو میدان محشر میں سخت عذاب میں ہوں گے۔ تو اب یہ جملہ سن، یہ الفاظ ہے میرے شیعہ، میرے شیعتنا، اچھا ہمارے شیعہ۔ مولا فرماتے وشیعتنا فی الناس اکرم شیعۃ، ہمارے شیعہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت دار انسان ہیں۔ یہ جو کربلا میں اس وقت موجود تھے یہ ان کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں اور امام حسین ان کو اپنا شیعہ مان رہے ہیں۔ آج بھی ہے، آج بھی ویلڈ ہے، ایسا ہے یقیناً یہ جملہ امام حسین کا رجس کے معنی یہی ہے کہ امام کا جملہ آج بھی باقی ہے، اور اس جملے کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو امام حسین کے چاہنے والوں کے فہرست میں آ گیا وہ اس جملے کا خطاب قرار پائے گا۔ اور اسی لیے دشمن نے جب یہ جملہ سنا تو جس کو کہنا چاہیے بے قابو ہو گئے پھر، کہ ان کو بڑا برا لگا کہ امام حسین نے ہمیں اپنا دشمن قرار دے کر جہنمی بنا دیا۔ جی تو اب ایسے موقع پر ان سب نے جب بڑھ کے حملہ شروع کیا تو اب حملے ادھر سے شروع ہوئے۔ اب امام حسین نے ڈیفنس اور دفاع کرتے ہوئے سامنے والوں کا بڑھ بڑھ کے جواب دینا شروع کیا۔ یہاں پر ایک رجس اور باقی ہے امام حسین کا کہ جس کو میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں، بالکل، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں متوجہ کرا دوں آپ کو۔ امام حسین نے یہاں پر 2 اشعار پڑھے۔ جی جب اس زمانے میں جنگ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ میمنہ اور میسرہ، میمنہ یعنی دائیں طرف کا لشکر، میسرہ یعنی بائیں طرف کا لشکر۔ امام حسین جب میمنہ کی طرف بڑھتے تھے تو ایک ہی شعر تھا پڑھتے تھے، اور جب میسرہ کی طرف آتے تھے دوسرا شعر پڑھتے تھے، اور پھر جب پلٹ کے میمنہ پہ آتے تھے تو تیسرا نہیں، وہ پہلا جو شعر پڑھا تھا پھر اسی کو دوہراتے ریپیٹ کرتے تھے، اور پھر جب واپس میسرہ پہ جاتے تھے تو پھر جو وہاں پہ پڑھا تھا اسی کو دہراتے تھے۔ اب یہ اتنے قیمتی جملے ہیں۔ کیا شعر ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ الموت خیر من رکوب العار، جب دائنی طرف حملہ کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ انسان موت کو گلے لگائے، والعار اولا من دخول النار، لیکن جہنم میں جانے سے تو یہ یقیناً بہتر ہے۔ انسان کو جہنم سے خود کو بچانا ہے، چاہے اس کو اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے۔ واللہ ما ھذا وھذا جاری، یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین اپنے کو ذلیل کر دے یا معاذ اللہ جہنم کی طرف جائے، نہیں، حسین شہادت کو گلے لگائے گا تاکہ اللہ کی جنت کی طرف چلا جائے۔ یہ جملہ تھا جب دائیں طرف حملہ کرتے تھے، یعنی یہ اس کے ذریعے سے پیغام دے رہے تھے۔ امام حسین کا رجس کا ایک ایک جملہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے والا تھا۔ امام حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آؤ شہید ہو جاؤ، میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے، میرے سامنے کھڑے ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور جب پلٹ کے آتے تھے بائیں طرف تو اس موقع پر جملہ فرماتے تھے کہ انا الحسین ابن علی علیت اللہ انثنی احمی عیالات ابی امضی علی دین النبی۔ اس موقع کے پر فرماتے تھے کہ میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں کبھی بھی اللہ کے دشمن کی پرستش نہیں کروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں اپنے والد کے خاندان اور گھر والوں کی طرف سے دفاع کروں گا۔
یہ ایک جملہ ہے کہ جس کی ایک وضاحت کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ دین پیغمبر پر جاری اور ساری رہتے ہوئے اپنی زندگی کو شہادت تک لے کر جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام یہ جملہ آخری وقت میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بابا کے گھر والوں کی طرف سے دفاع کروں گا. یعنی اس کے معنی ہے کہ امام حسین یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اور ان کے گھر والے اس طرح سے حق کے اوپر ہیں کہ ان کی طرف سے ساری امت کو دفاع کرنا چاہیے، اس لیے کہ امت کا امام ان لوگوں کی طرف سے دفاع کر رہا ہے. امام حسین اس ایک جملے کے ذریعے سے اس امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن اہل بیت کو اللہ نے قرآن مجید میں اتنا عظیم درجہ دیا ہے کہ اجر رسالت کے طور پر ان کی محبت کو قرار دیا ہے، میں انہی اہل بیت کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے میدان جنگ میں آیا ہوں. یہ جو اہل بیت اطہار کی طرف سے دفاع کرنے کا پیغام امام حسین نے دیا ہے، یہ وہ پیغام ہے کہ جس پیغام کو امت نے بھی، امت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ خیمے میں موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے بھی اچھے سے محسوس کیا. اور اسی لیے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ جو سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد شام غریبہ کے موقع کے اوپر امام حسین کے بچوں کے لیے پانی بھیجا گیا تھا زوجہ حر کے ذریعے سے، وہ امام حسین کی اسی آخری رجس کی بنا پر تھا. یعنی اس کا اثر ہوا، اس کا اثر ہوا کہ کوفے والوں کو یہ محسوس، بعض کو البتہ، بعض وہاں کی، چونکہ اس وقت بعض عورتیں بھی آئی تھیں، ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، واقعاً ہمیں جب ایک امام اپنی جان کو قربان کر رہا ہے اہل بیت کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، تو ہمیں ان اہل بیت اور اہل حرم کا خیال کرنا چاہیے، لہٰذا پانی بھیجا گیا. البتہ کتنا پانی استعمال ہوا، نہیں پیا، یہ ایک مستقل بحث ہے، لیکن بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس امام حسین کے رجس کا اثر وہاں پر موجود دشمنوں کی فوج میں جو خواتین تھی ان پر ہوا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس رجس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو حق بھی پتہ چل جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بہتوں کے دل اس طرح سے تبدیل ہو جاتے تھے کہ کبھی کبھی اس تبدیلی کی بنا پر وہ حق سے خود کو قریب کرنے لگتے تھے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اس رجس کو بیان فرمایا. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے رجس کو آج بھی پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے کہ شہدائے کربلا اور ان کے درمیان بھی سب سے زیادہ سرکار سید الشہداء امام حسین کا رجز، اس کو لوگوں کے درمیان لایا جائے. بہت سی حقیقتیں ہیں کہ جو ان رجز کے ذریعے سے سامنے آئیں گی. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ نہیں جانتے تھے کوفے والے یا شام والے، اور انہوں نے نہ جانتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا تھا، ان ساری باتوں کو باطل کر دیا جاتا ہے، باطل ہو جاتی ہیں خود بخود ان رجز کو پڑھنے کے بعد، کہ خود پورے لشکر کے سامنے امام حسین کا حق اور امام حسین کی حقانیت آ گئی. میں ایک لفظ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. امام حسین کا جو پہلا رجز تھا کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے دفاع فرمایا تھا، اس کے لیے روایت میں ہے کہ امام حسین نے اس کو بلند آواز سے پڑھا تھا. بقیہ رجز اتنی بلند آواز سے نہیں پڑھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو اطراف میں 100 150 200 آدمی وہ سن لیں، لیکن وہ جو پہلا رجز تھا وہ مکمل بلند آواز سے پڑھا تھا کہ جو پورے میدان کربلا میں گونجا، سب تک آواز پہنچی. مطلب صاحب یہاں پہ ایک سوال میں ذہن میں آ رہا ہے، مطلب اتنا شور رہا ہوگا، مطلب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، اتنا بڑا لشکر، اور پھر اوپر سے جو ہے تیر تلوار، تو اس میں کیسے امام کی آواز پہنچی؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ شاید آپ کے سوال کا یہ پہلو ہے کہ پھر یہ ہسٹری میں کیسے آیا. تو اس کی تو ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ہسٹورین ہوتے تھے، وہ پورا سن کے لکھ رہے ہوتے تھے. دوسرے یہ کہ اس وقت یقیناً شور مچ رہا تھا اور باقاعدہ شور کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ امام حسین نے سوال کے جواب میں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ان کی کہی ہوئی بات کے جواب میں اب جواب دیا ہے، تو اس لیے لوگوں کی توجہ امام کی طرف تھی
کہ اب امام اس کے مقابل میں کیا کہیں گے. لوگ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا اس کے جواب میں کیا کہنے جا رہا ہے. امام حسین نے شاید یہی وجہ ہے کہ جب امیر المؤمنین کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے رجس پڑھا ہے تو اس موقع کے اوپر بلند آواز سے، چونکہ سارے کان سننے کے لیے آمادہ ہیں، پورا مجمع امام حسین کی طرف سننے کے لیے تیار ہے. البتہ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز امام حسین نے بلند کی تھی، اس موقع پہ جان بوجھ کے شور مچا رہے تھے تاکہ کوئی امام حسین کی طرف بڑھنے نہ پائے. لیکن جب یہ رجس پڑا ہے تو سارے افراد امام حسین کی آواز سن رہے تھے اور امام حسین تک آواز پہنچ رہی تھی. وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، امام حسین کو اس کے مقابل میں صحیح جواب دینا تھا، اور اب یہ وہ جواب تھا کہ جس کو سننے کے لیے دل پوری طرح آمادہ تھے، کان سننے کے لیے تیار ہو چکے تھے. بہت بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ آج کے پروگرام رجس خانی میں ہم لوگوں نے کوشش یہ کیا امام حسین علیہ السلام نے جو رجس کربلا کے میدان میں پڑھے وہ آپ تک پہنچایا جائے، اس میں کئی پیغامات بھی نکل کر آئے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.